اچھا، جس طریقے پروٹوکول کی اگر بات کریں، جس طرح ملزموں کو ملا، جس طریقے سے ایان علی عدالت میں آیا کرتی تھی، بالکل وہ تو چلے ماڈل تھی، یہ ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی عدالت میں جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو سپورٹر ہوں گے یقینی طور پر، بڑے سپورٹر. کیا اس بار قانون کے ہاتھ ان تک پہنچ سکیں گے یا سندھ حکومت کے ہاتھ ان سپورٹرز تک پہنچ سکیں گے جن کے بلبوتے پر، جن کی بنیاد پر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا؟ جی ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. مسئلہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہی اگر لوگوں کے مفادات کمپرومائز ہو رہے ہوں تو ہم ان سے کیوں یہ خواہش رکھیں گے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس پولیس والے پر تنقید بس اتنی ہی کیجیے جتنی بنتی ہے میری رائے میں. باقی ظاہر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ میں اتنی تنقید کروں گا جتنی اس پر بنتی ہے کہ وہ میڈم کو راستہ دے رہا ہے. لیکن میں اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کروں؟ میں پولیس والے سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ ذرا جرت تو کرے میڈم سے اونچی آواز میں بات کر کے. کل کو یہی اسی میڈم کے چہرے جب پولیس والا برخاست ہو رہا، اپنی نوکری سے ہاتھ دھو رہا ہوگا، اور اسی میڈم کے چہرے جب پولیس والے کو گالیاں دے رہے ہوں گے تو پولیس والے ٹھیک کر رہے ہیں اپنی جگہ. یہ پاگل ہے کہ اپنے بچوں کے رزق پہ لات مارے میڈم کو راستہ نہ دکھا کے. تو یہ مجرم یہ پولیس والا نہیں ہے، یہ مجرم وہ سسٹم ہے، اور سسٹم کے وہ رکھوالے ہیں جنہوں نے میڈم کو یہ طاقت دی ہے کہ پولیس والے کو پتہ ہے، کانسٹیبل کو پتہ ہے کہ اگر میں میڈم کو راستہ نہیں دکھاؤں گا تو میڈم گھر کا راستہ دکھانے کی طاقت رکھتی ہیں. تو وسیم ایسے میں پھر واٹ ٹو ڈو؟ مطلب ہم کیا کریں کہ بس ہم یہی دیکھتے رہیں کہ آج ہم نے یہ خبر چلائی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ سب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ خاتون کہیں باہر بیٹھی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سولوشن تو نکالنا ہوگا. کیسے ہوگا پھر یہ بڑا ایک تلخ، بڑی مشکل سی بات ہے، بڑا ٹھیک سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں یا تو کوئی جھوٹ بولوں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں اور آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اس پر اپنی آواز بلند کریں، اپنی بات کریں اور بات تکرار کے ساتھ کرتے رہیں. میں اور آپ جب ایک حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے میں بھی اس رائے کے حق میں ہوں کہ جناب میڈیا کو اپنا کام کرنا چاہیے، باقی اداروں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. لیکن ادارے اگر کوئی کام نہ ہی کریں تو الٹیمیٹلی کرنا تو یہ کام متعلقہ اداروں نہیں ہے، قانون سازوں نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، قانون بنانے والے اداروں نہیں ہے. یہ پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں کہ اس میں پاور سرکل بہت جگہوں پر ہے اور وہ بہت ساری چیزیں کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ آئیڈیل سچویشن ہو یا نہ ہو، ہم سب اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حل کروا دیجئے جب آپ نے 4 اور مسئلے حل کروائے تو یا معاملات حل کیے ہیں. تو سو میں اور آپ اس پہ آواز ہی بلند کر سکتے ہیں اور تکرار کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اور جگانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کیا ہی کیا جا سکتا ہے. وسیم صاحب، کالج، یونیورسٹی اور اسکول اسٹوڈنٹس میں بہت حد تک یہ پچھلے 15-20 سالوں میں اس خاتون نے زہر گھولا ہے اس کوکین کا، تو آپ کیا سمجھ، اس کے کارندے وہاں پر بھی یقینی طور پر موجود ہوں گے. ایک بڑے وائٹ واش کی ضرورت ہے اس وقت جن پوش علاقوں میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز قائم ہیں ان میں 100% ضرورت ہے. اور مجھے اگلا جملہ کہنے دیجیے، اور اللہ کرے کہ میں سے بالکل غلط ثابت ہو جاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پر ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ پورا جب نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول آتا ہے اور دوسرے انڈیویجول کو وہ نشہ بیچ دیتا ہے. نہیں، سب کو پتا ہے کہ غیر قانونی کارروائی ہے، تو پوری ایک انڈسٹری ہے. تو یہ آپریشن کیوں نہیں ہوگا؟ آپریشن اس لیے نہیں ہوگا کہ جب وہ مثال کے طور پہ کوئی 100 روپے کی چیز بیچتا ہے تو 30 روپے کا کٹ رکھتا ہے اس میں کہ 10 روپے ان صاحب کو جائیں گے، 10 روپے ان صاحب کو جائیں گے اور 10 روپے ان صاحب کو جائیں گے. تو جب آپ یہ آپریشن کریں گے تو اس کا مطلب بہت سارے انڈیویجولز جو کہ گھر بیٹھے مہینے کے بہت سارے اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں کوئی ایک یونیورسٹی میں کوئی ایک بندہ آ کے کسی دوسرے بندے کو نشہ بیچ دیتا ہے، اس کو مہینے کے وہ اچھے خاصے پیسے نہیں آئیں گے تو وہ چاہے گا ہی نہیں کہ سسٹم رکے. وہ کہے گا ایسے چلنے دو یار، کیا جا رہا ہے اس میں. سو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ روٹن سسٹم ہے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور جب تک اس میں پورا ایک آپریشن نہیں ہوگا یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن وسیم پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ پھر بچوں کی اس طریقے کی تربیت کی جائے، ان کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اس قسم کے کوئی پروگرامز مرتب کیے جائیں تاکہ بچوں کو اویئر کیا جا سکے کہ وہ اس سے دور رہیں، یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے. وہ تو ظاہر ہے گوز وداؤٹ سیئنگ. اگر میں ایک پیرنٹ ہوں، اگر ایک ماں، ایک باپ کا تو فرض ہے ہی نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی سے لے کے نشہ لے کے کوئی اس طرح کا ایکٹ کر رہا ہے تو اس کو تو ہم جسٹیفائی کسی بھی صورت میں نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ یار جب بکے گی تو بچہ تو خریدے گا، جب بکے گی تو یہ سب تو ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک اور پہلو ہے، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن بچے کو بتانا بھی تو ہوگا نا، جیسے بچے کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے بٹن میں ہاتھ نہیں دینا، اگر بٹن میں ہاتھ دیا تو کرنٹ لگ جائے گا تو اس کا نقصان ہے. تو اسی طرح اس کا بھی بتانا تو پڑے گا کسی نہ کسی کو. بینگ پیرنٹس کے علاوہ مطلب اس قسم کے کچھ پروگرامز بنانے چاہیے، مرتب کرنے چاہیے، کوئی این جی اوز کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی. بالکل
بالکل ٹھیک بات ہے. اور سب سے پہلے تو یعنی پیرنٹس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ ہے ہی کسی بھی اور سے زیادہ, لیکن خود اب یہ کوئی راز نہیں رہا ہے کہ پاکستان کے اسکول, اس میں صرف کراچی شامل نہیں ہے بلکہ کراچی سے زیادہ یہ معاملات کچھ اور شہروں میں بھی ہیں, اسلام آباد وغیرہ میں بھی, کہ اسکول چونکہ ہم انفارچونیٹلی گڑھ بن گئے ہیں منشیات کی سپلائی کا, تو خود اسکول انتظامیہ گورنمنٹ کم سے کم یہ تو کر سکتی ہے کہ اسکول انتظامیہ کو اس بات کا پابند کرے دونوں حوالوں سے. ایک جو آپ نے کہا کہ بچوں میں اویئرنیس کہ کیا ہے کیا نہیں, اور اتنی سختیاں تو کرے کہ یہ کوئی ایسا عمل انجام نہ پا سکے اسکول کی ٹیریٹری یا اسکول کے اطراف میں. سو یہ بالکل اویئرنیس والی بات, اس پر این جی اوز کو بھی کام کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی کام کرنا چاہیے, اسکولس کو کام کرنا چاہیے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا صرف بچیوں کو نہیں بلکہ بچوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت خوفناک ہلا دینے والے حقائق ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا انفارچونیٹلی ہمارے آس پاس ہی لوگوں کے ساتھ. تو یہ سب تو بالکل ضروری ہے ہی, اور اس میں میرا بحیثیت شہری, بحیثیت انڈیویجول, بحیثیت میڈیا پرسن میری رسپانسبلٹی بھی ہے, آپ کی بھی ہے. یہ تو اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اچھا وسیم, آپ کافی زیادہ سسٹم سے نا امید اور مایوس ہو گئے ہماری طرح, بلکہ اکثریتی پاکستانیوں کی طرح. پھر بھی یہ جو بڑی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جو اس کا ایک گینگ ہے جس میں جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے, اس آڈیو میں دو نام بھی لے رہی ہے, لاہور اسلام آباد میں ہے, وہ ان کی گرفتاری بمبئی میں لائی جائے گی, سرکار عارضی طور پر ہی ایکٹیو ہوگی لیکن ہوگی صحیح, آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, میری جو اس میں مایوسی اس کی وجہ یہ کہ ٹریک ریکارڈ ہے نا, کہ مطلب میں نے اتنے سارے کیسز آپ کو 1 2 3 4 کر کے گنوائے کہ کس میں کیا ہی ہوا ہے, کون سا ہی کیس کوئی منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے. لیکن ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھانا چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بات کرنا چھوڑ دیں. اور بہرحال اگر آپ کو گلاس میں نے خالی دیکھا ہے آدھا, تو گلاس آدھا بھرا ہوا یوں بھی ہے کہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کو اگر جب ایشو بنا دیا جاتا ہے تو اس پر کچھ ضرور ہوتا ہے, بہت کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ ضرور ہوتا ہے. یہ کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں بہرحال میڈیا پریشر کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ بھی حرکت میں آتی ہے اور پھر چیزیں ہوتی ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جس طرح میں نے کہا کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن یہ گرفتاری تو ایک اچھی بات ہے, یہ تو خوش آئند بات ہے. جہاں میں اپنی تنقید کر رہا ہوں سسٹم اور حکومت پہ, وہاں میں اس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے آپ نے گرفتار کیا ہے. آپ مزید کیس کو آگے بڑھائیے, ہم مزید تعریف کریں گے آپ کی. سو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کڑی سے کڑیاں ملیں, سرے سے سرے ملیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں جس میں آپ کہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ بندے میں ادارے بڑا طاقتور ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. یہ کام بالکل ہو سکتا ہے اور اس کو آپ کریے اور ہم تعریف کریں گے اس بات پہ آپ کی. بہت سارے لوگ وسیم مدامی صاحب رگڑے میں آ سکتے ہیں اگر یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے, کیونکہ پچھلے 8-9 سالوں میں 10 مقدمات صرف 2 تھانوں میں درج ہوئے ہیں, گزری اور درخشاں میں, اور آخری جو منشیات والا مقدمہ ہے وہ جولائی 2021 میں درج ہوا تھا. 5 سال تو لگے اس خاتون کی گرفتاری میں. اس دوران جتنے بھی تفتیشی افسر آئے ہوں گے, ایس ایچ اوز آئے ہوں گے درخشاں اور گزری تھانوں میں, کیا ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں گرفتار کر سکے اسے؟ دیکھیں یہاں تو یعنی آپ وہ پتھر اٹھائیں گے اور آپ کو ایک نیا کیس ملے گا. یہ بہت عام سی بات ہے کہ آپ کو کوئی بہت جائز سا کام کرانا ہو اور آپ ایک بااثر آدمی بھی ہو اور آپ کو اپنا جائز کام کرانے کے لیے کسی سے بات کرنی پڑتی ہے, تو آپ کو اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے جیسے آپ اس سے ادھار مانگ رہے ہیں, اور پھر جائز کام کرنے کے لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھ سے پیسے لو یار, لیکن میرا یہ کام کرو. یہ بہت کامن سی بات ہے. سو آپ سوچیے کہ جس سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ وہ جائز کام کرانے کے لیے آپ سے منہ پر پیسے مانگتا ہے, وہ اگر کوئی نشہ بیچنے والا ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ناجائز کام کر رہا ہے, اس سے تو پھر وہ 4 گنا زیادہ پیسے مانگتا ہوگا نا کہ بی یہ تو 2 نمبر کام ہے, اس کے تو اتنے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو جائز کام کے ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں, تو ناجائز کام کے کتنے ہوتے ہوں گے. سو یہ تو آپ نے کہا انویسٹیگیشن آفیسر, یہ تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. یہ تو آپ یعنی کیس در کیس, آفیسر 10 آفیسر, کاروائیاں در کاروائیاں. اس میں ایک چیز چاہیے, ولنگنیس ہوگی. یہ معاملہ اوور نائٹ نہیں سالو ہوگا, لیکن ولنگنیس ہوگی تو ہمیں اقدامات ہوتے نظر آئیں گے, اور ولنگنیس نہیں ہوگی تو بس وہی ہوگا, شور مچے گا اور بس کچھ. لیکن وسیم, آپ کو نہیں لگتا کتنی ہی تعجب کی بات ہے کہ یہ جو ڈان بنی ہوئی ہے, یہ کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, ایک خاتون ہے, اور 15-20 سال سے جو ہے وہ اس نیٹ ورک کو چلا رہی ہے, اس میں ملوث ہے, خود ہی اس کی میکر ہے, خود ہی اس کی سیلر ہے. Isn't it surprising? اٹ از ناٹ فرینکلی, اس لیے کہ اس معاملے میں بہت مساوات ہے, اس معاملے میں بہت انصاف ہے کہ آپ پیسے کھلائیں, باقی پھر آپ مرد و زن, پھر آپ سندھی مہاجر بلوچ پٹھان, پھر آپ مذہب, مسلک, ایتھنیسٹی, جنس, ہر تفریق سے بالاتر ہو کر پھر ایک کام ہوتا ہے. یہاں پر پیمانہ صرف ایک ہے, پیسے کون کھلا سکتا ہے؟ آپ پیسے کھلائیں, اور اگر آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, پھر آپ بظاہر کتنے ہی تگڑے مرد ہیں, آپ کو سسٹم نچوا کے رکھ دے گا.
اور اگر آپ کے پاس پیسہ کھلانے کی صلاحیت ہے پھر جو بھی معاملہ ہے وہ کوئی اس معاملے میں بالکل انصاف ہے. آپ کا کوئی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو, کوئی لیگل, کوئی ریلیجیس, کوئی بیک گراؤنڈ ہو, یہ آپ کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے سسٹم. اس میں بس پیسہ چلتا ہے. اچھا, کافی زیادہ سندھ سرکار نے اس معاملے پر نوٹس بھی لیا ہے. ایک جو آڈیو سامنے آئی ہے جس میں خاتون چیلنج کر رہی ہے کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں 1% بھی آپ کو امید ہے کہ چیلنج یہ خاتون جیت جائے گی, یا اس بار نتیجہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے؟ مجھے بس 1% ہی امید ہے, اور میں بہت خوش ہوں گا اگر میں غلط ثابت ہوں اس میں, کیونکہ ماضی کے کیسز نے کوئی بہت زیادہ امید دلائی نہیں. یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ اب اتنا ہوا, اتنا شور مچ جانے کے بعد شاید کچھ عرصے تک ضرور زیر اعصاب رہے, اگلے کچھ ہفتوں مہینوں تک ہمیں لگے کہ معاملہ بڑا سخت ہے. پھر جب لوگوں کی نظریں ہٹ جاتی ہیں سارے کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. سو اب وی ول آل ویٹ اینڈ سی کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو بی ہوپ فل. میں نئی نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرتا ہوں, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے منطقی انجام تک پہنچے. ماضی کے کیسز نے ہمیں کچھ اچھی ہنٹ دکھائی نہیں ہے بہرحال. لیکن اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جے آئی ٹی بنائیں گے, تحقیقات کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جو بڑے بڑے نام اس پہ شامل ہیں سب کا پتہ چل بھی چکا ہے, سارا کچھ سارٹ آؤٹ کریں گے. تو کہیں نہ کہیں ہم ہوپ فل رہیں کہ یہ, اور جس طریقے سے ہم بار بار اس چیز کو ہم پرووک بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو دیکھے, اس کو سارٹ آؤٹ کرے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ شاید نتیجہ مختلف ہو؟ لیٹس ہوپ. میں بھی آپ کی امید کے ساتھ اپنی امید ملا لیتا ہوں, لیکن یہ جو بیانات ہے نا کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور کوئی بھی پیج انٹرن نہیں چھوڑا جائے گا اور جے آئی ٹی بنا دی, یہ تو مطلب بہت ہی معمول کے بیانات ہیں. یہ بظاہر غیر معمولی بیانات یہ ہمیشہ آتے ہیں. اس میں کچھ بھی یہ اگر اس طرح کے بیانات نہیں آئیں گے تو اور کیا بیان آئے گا. تو یہ تو بیانات تو ہم بہت سن چکے ہیں, اب ہم سب ایکشن کے منتظر ہیں. اچھا بادامی صاحب, جے آئی ٹی ویسے ابھی بنی تو نہیں ہے, لیکن ضیاء الانجار صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی بنائیں گے, اس پر بات کریں گے. اگر جے آئی ٹی بن جاتی ہے تو پھر کچھ فرق پڑے گا اس خاتون کی طاقت پر؟ دیکھیے, جس طرح میں نے کہا کہ یہ وہ کیس کے حساب سے جتنا شور مچ جاتا ہے اس کے حساب سے اعلانات ہو جاتے ہیں. یہ جے آئی ٹیز کا بن جانا, یہ تو خیر اس ملک میں تو آپ نے ہائیسٹ لیول پہ بھی جے آئی ٹیز کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے, اور پھر جب ہوا کا رخ بدل جاتا ہے تو اسی جے آئی ٹیز کا کچرا کس طرح ہوتا ہے. تو ہم نے سبھی دیکھا ہے نا, یہ جے آئی ٹیز ہم نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں بہت سنی تھی نا, لگتا تھا کہ اس سے بڑا ہائی پروفائل کیس تو کیا ہی ہوگا نا, تو لگتا تھا کہ ارے کمال ہی ہو گیا جے آئی ٹی, اور پھر اسی جے آئی ٹی کا بیڑا گرک بھی ہو گیا. سو یہاں نظر آتا ہے کہ کیس کے پیچھے ایک فیس ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ بہت اچھی بات ہے, بنے جے آئی ٹی, اس میں اعلیٰ حکام ہو, سب کچھ ہو. یعنی آپ اگین کوئی بھی اور واقعہ لے لیجئے, گٹر میں گرنے کے واقعات جب شور مچتا ہے تو بہت ہو جاتا ہے نا, بہت شور مچ جاتا ہے. اس کے بعد کیا واقعات ہونا بند ہو جاتے ہیں, نہیں اس کے بعد پھر 5-6 واقعات ہم اور آپ بھی چپ ہو جاتے ہیں, پھر 8-10 واقعہ ہوتا ہے, اس کی سی سی ٹی وی آتی ہے, پھر ہم شور مچا دیتے ہیں. تو یہ بس کمیٹی یہ تو بس چلتا رہتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ زبانی جماعت کے لیے ایک اچھی مشق ہے. اب آپ مستقبل قریب میں سمجھ رہے ہیں جس طرح معاملہ اٹھا کہ سندھ حکومت اقدامات کرے گی, اس طرح کے لوگوں کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں, فی الحال عارضی طور پر ہی صحیح, لیکن مستقبل قریب میں یہ وائٹ واش کیا جائے گا بڑے پیمانے پر تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے؟ مجھے امید ہے کہ شاید کچھ عرصے تک کے, جو کہ جب اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے معاملہ میڈیا پر, تو شاید کچھ عرصے تک ہمیں کچھ تھوڑی بہت کوئی ہلچل ہمیں نظر آ جائے, لیکن اصل تو فائدہ اسی وقت ہے جب یہ ساری چیزیں اب لانگ ٹرم میں ہوتی نظر آئیں. رائٹ, وسیم بادامی صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصے تک انہیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں اس پر ایکشن لیا جائے گا. اچھا